بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر ہماری تازہ ترین ویڈیو سے جڑے رہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی خبر جس کا پاکستان کے ہر شہری کو شدت سے انتظار تھا۔ وہ خبر آخرکار آ گئی ہے اور اس نے بھارت کے سیاسی عسکری حلقوں میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ جی ناظرین، بھارت نے بالآخر اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ پاکستان نے اس کے ایک سے زیادہ رافیل لڑاکا طیارے حالیہ فوجی جھڑپوں میں مار گرائے ہیں۔ اس اعتراف نے نہ صرف بھارت کی عسکری برتری کے دعوے کو چیلنج کیا بلکہ اس کے اندرونی سیاسی منظرنامے میں بھی ہلچل مچا دی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اس پورے معاملے کا پس منظر، اس کے اثرات، بھارت کی اندرونی سیاست، چین کی حکمت عملی اور مستقبل میں اس کے ممکنہ نتائج پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس اعتراف کی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ بھارت کے ایک معروف سیاستدان، انہوں نے میڈیا پر آ کر کھل کر کہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 3 نہیں بلکہ 4 رافیل طیارے مار گرائے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کا پاکستان میں ہر شخص انتظار کر رہا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے 3 رافیل طیاروں کے گرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن اب بھارت کے اندر سے ہی یہ آواز آ گئی ہے کہ 4 رافیل طیارے گرے ہیں۔ بھارتی سیاستدان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے بھارت میں سینکڑوں ڈرونز بھیجے تھے۔ ان کے مطابق ایک ڈرون کی قیمت 15,000 سے 15,000 روپے کے درمیان تھی، جبکہ ان ڈرونز کو مار گرانے کے لیے بھارت نے 15 لاکھ روپے مالیت کے میزائل استعمال کیے۔ اس سے بھارت کی معیشت اور دفاعی ذخائر دونوں پر بہت بوجھ پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کی یہ حکمت عملی تھی کہ بھارت کی معیشت کو بھی نقصان پہنچے اور اس کے میزائلوں کا ذخیرہ بھی کم ہو جائے۔ ناظرین، یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چین اس پورے معاملے میں ایک بڑی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ چین نے نہ صرف بھارت کو عسکری میدان میں الجھایا بلکہ اس کی معیشت کو بھی نشانہ بنایا۔ جب بھارت نے ڈرونز کو مارنے کے لیے مہنگے میزائل استعمال کیے تو اس سے اس کے دفاعی ذخائر میں کمی آئی اور مالی نقصان بھی بہت ہوا۔ چین کی یہ حکمت عملی یمن میں بھی دیکھی گئی، جہاں امریکہ کو سستے ڈرونز کے مقابلے میں مہنگے میزائل استعمال کرنے پڑے اور بالآخر اسے جنگ بندی کرنی پڑی۔ اس اعتراف کے بعد بھارت کی اندرونی سیاست میں بھی ہلچل مچ گئی۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے وزیر خارجہ سے سوال کیا کہ جب آپ کو پہلے ہی پاکستان کے حملے کی اطلاع تھی تو پھر ہمارے کتنے طیارے گرے؟ اس سوال پر بھارتی حکومت کے پاس کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ بھارتی میڈیا نے بھی اس معاملے کو پہلے نمایاں طور پر رپورٹ کیا، لیکن بعد میں سرکاری دباؤ پر ان خبروں کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ ایک معروف بھارتی اخبار دی ہندو نے اپنے ٹویٹ میں واضح طور پر لکھا تھا کہ 3 بھارتی جنگی طیارے جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں گر کر تباہ ہو گئے ہیں۔ اس ٹویٹ میں سرکاری ذرائع کا بھی حوالہ دیا گیا تھا، لیکن جیسے جیسے یہ تعداد بڑھتی گئی، حکومت نے ان خبروں کو دبانا شروع کر دیا۔ آج جب کانگریس اس معاملے پر سوال اٹھاتی ہے تو اسے غدار قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تو پاکستان کا بیانیہ ہے۔ ناظرین، اب تک بھارت فرانس سے یہ بیان نہیں دلوا سکا کہ پاکستان نے رافیل طیارے نہیں گرائے۔ فرانسیسی میڈیا، یورپی میڈیا، حتیٰ کہ امریکی میڈیا بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ رافیل طیارے گرے ہیں۔ CNN نے تو یہاں تک کہا کہ فرانسیسی انٹیلیجنس ایجنسی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کے باوجود بھارت اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے ابھی تک گریزاں ہے۔ ناظرین، سب کو معلوم ہے چین کے پاس ریئل ٹائم سیٹلائٹ امیجز اور انٹیلیجنس موجود ہے۔ چین نے ابھی تک یہ تصاویر جاری نہیں کی، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بھارت اور فرانس مسلسل انکار کرتے رہے تو چین مستقبل میں یہ تصاویر بھی جاری کر دے گا۔ یہی حکمت عملی چین نے یمن کے معاملے میں بھی اپنائی تھی، جب امریکہ مسلسل انکار کرتا رہا اور آخرکار اسے تسلیم کرنا پڑا۔ بھارت کی عسکری حکمت عملی یہ تھی کہ وہ پاکستان کے ملٹری بیسز پر حملہ کرے اور اپنی برتری ثابت کرے۔ بھارت نے ڈرونز بھیجے، رافیل طیارے استعمال کیے، لیکن جب اس کے طیارے گرنے لگے تو وہ مزید حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس دوران امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مداخلت کی اور دونوں ممالک کو جنگ سے روکا۔ ٹرمپ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جنگ روکی تھی۔ اس بات کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہضم نہیں کر پا رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آئندہ بھارت ٹرمپ کی بات مانے گا یا جنگ شروع کرنے کے لیے کوئی نیا راستہ نکالے گا؟ بھارت کو اب ایک ایسا حملہ
یا سیز فائر چاہیے جس کے بعد وہ پاکستان پر کھل کر حملہ کر سکے، اور اس بار شاید وہ ٹرمپ کی بات بھی نہ مانے۔ ناظرین، ایک اور اہم خبر، اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ پر مکمل قبضہ کرنے والا ہے اور ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیل بھارت کو بھی جنگ میں شامل ہونے کے لیے اکسا رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جلد یا بدیر بھارت کو جنگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ مودی اس وقت خاموش ہیں، لیکن وہ اس زخم کو نہیں بھولیں گے اور موقع ملتے ہی پلٹ کر وار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب بھارت کے پاس تو دو ہی راستے ہیں، یا وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کر کے پاکستان پر حملہ کریں یا پھر مذاکرات کی طرف سے آئے۔ اگر بھارت نے اس بار حملہ کیا تو شاید ٹرمپ اسے نہ روک سکیں اور خطے میں ایک بڑی جنگ چھڑ جائے۔ اس صورتحال میں حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ بھارتی حکومت نے میڈیا کو کانگریس کے رہنماؤں کے خلاف استعمال کیا اور انہیں غدار قرار دیا، لیکن اصل سوالات کا جواب آج بھی نہیں دیا جا رہا۔ یہی صورتحال اسرائیل کے ساتھ بھی پیش آئی جب حزب اللہ کے ڈرونز نے اسرائیلی دفاعی نظام کو چیلنج کیا۔ اسرائیل نے بھی یہی حکمت عملی اپنائی اور اسرائیل کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایران نے بھی یہی حکمت عملی اپنائی اور اسرائیل کو شدید نقصان پہنچایا۔ آخر میں ناظرین، یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے اپنی عسکری حکمت عملی اور چین کی مدد سے بھارت کو نہ صرف عسکری میدان میں شکست دی بلکہ اس کی معیشت کو بھی نقصان پہنچایا۔ بھارت کے پاس اب بھی صورتحال سے نکلنے کا کوئی واضح حل نہیں ہے۔ اگر بھارت نے دوبارہ ایسی کوئی مہم جوئی کی تو اسے مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، آپ اس پورے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا بھارت کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے یا پھر وہ مزید نقصان اٹھائے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔